ایک اسٹڈی کے حوالے سے کیا بنا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے چیئرمین بانی عمران خان کے حوالے سے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صرف پی ٹی آئی کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، صرف مسلم دنیا کا نہیں، ساری دنیا کا گلوبل لیڈر ہے وہ. اب وہ اس کارڈر میں چلا گیا ہے کہ سارا عالم اس کو جانتا ہے صرف اپنی خودداری کی وجہ سے. یہ تو ہوگی میری جو خان صاحب کے لیے ایک مخلصی ہے. اب رہے گی جو ان پہ یہ کیس ہو رہے ہیں، 200 سے زیادہ کیسز ان پہ بنائے ہیں. جنرل باجوہ نے ہمیں بڑا شکرانہ ادا کیا، پہلے ملک بیچ دیا امریکہ کو، پھر یہ ہماری حکومت گرا دی، پھر الیکشن نہیں کیا، اور پھر اب عمران خان کو جیل میں نقلی کیسز میں ڈلوا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیے گا یہ کس کو خوش کر رہے ہیں. آج تو جنرل بندہ زلمے خلیل زاد، اس نے تو صاف صاف بول دیا کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے لوگوں کے خلاف، ایم این ایز کے خلاف، ایم پی ایز، سینیٹرز کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اس کو ہم نہیں سپورٹ کرتے، اور نئی ایڈمنسٹریشن آتے ساتھ ہی ہمارا لاہ عمل بدلے گا. تو یہ تو ان کے لیے گھنٹی بج گئی. اب تو بائیڈن بابا چلا گیا، ان کو تو بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے فارغ کرنا ہے. کل آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بھی وارننگز دیکھ لیں کہ خان صاحب نے جیل میں خود کہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے کہنے پہ محمد مرسی کو اللہ بخشے اس کو جیل میں ہلاک کر دی گیا تھا، اسی طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو اڈیالہ سے لے جا کے ملٹری کورٹ لیا جائے. بہانہ ہے یہ ملٹری ٹرائل، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی شک نہیں چلے گی. چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جس طرح بھٹو صاحب کی پرانی بلوک ہیں بھی تو نالائق نا، وہی پرانا اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے، تو وہی پلے بک استعمال کر کے خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے. گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خان کے بال کو بھی کسی نے ہاتھ لگایا پاکستان کو آگ لگ جانی ہے. آگ لگانے میں پاکستان کی فائدہ کس کا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے، پاکستانیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں، تو پہلے سے مر رہے ہیں. مہنگائی سے، بجلی سے، گیس سے، پانی سے، کھانے سے، اسکول سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. فائدہ اس ملک کو ہوگا جو ہماری معدنیات کی گندی نظر رکھی ہوئی ہے، جو بلوچستان کو دیکھ رہا ہے، جو کے پی کے کو دیکھ رہا ہے کہ ان کو ہم نے لے جانا ہے. کوئی نہیں لے کے جا سکتا. 1 انچ خطہ پاکستان کا نہیں دیں گے. بنگلہ دیش کا سانحہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہمیں نہیں اپنے وطن کسی کو دینا. تو یہ عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل کا آج ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، صرف اس لیے ہو رہا ہے، یہ ایک نہیں ہوتا آفٹر تھاٹ کہ چلو اور کہیں تو پھنسا نہیں تو اسی میں پھنس جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بے توقیری ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کا تو سٹانس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ تو کوئی اندر آیا، نہ کسی اس طرح سے کوئی گرفتاری ہوئی جس طرح سے عطا تارڑ کل کہہ رہے تھے، جبکہ آپ کا تو موقف بالکل ان کے برعکس ہے. پارلیمنٹ کی کیا بے توقیری میں آپ کو یاد دلاؤں. چھانگا مانگا 1997 شہباز شریف کا الیکشن، کہ جب ڈبے بھرتے تھے یہ لوگ اس کے لیے، اور جو میجسٹریٹ کہتا تھا کہ نہیں میں ڈبے نہیں بھروں گا، ڈبے کے ساتھ میجسٹریٹ کو بھی لے جاتے تھے. پارلیمان کی بے توقیری، جب یہ لوگ پارلیمان سے پہلے سپریم کورٹ، جب یہ نواز شریف کے غنڈے چڑھ گئے تھے سپریم کورٹ پہ، وہ کسی کو نہیں یاد، اور وہی غنڈے پارلیمان میں بیٹھے ہیں. اس سے بڑی بے توقیری ہو سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کی بے توقیری. ان لوگوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ سے پیسے لے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خریدا بھیڑ بکروں کی طرح. سینیٹرز تو ویسے ہی بکتے تھے نا 40-50 کروڑ پہ، اس کی منڈی لگا دی ان لوگوں نے. پارلیمنٹ کی بے توقیری اس دن ہوئی تھی جب ایک 16 ارب کا چور آپ نے پرائم منسٹر لگا دیا. وہ آدمی جو اپنی بیوی کو شہید کرتا ہے اس کو آپ نے پریزیڈنٹ لگا دیا. میں آپ کو بتا دوں، میں بہت تلخ الفاظ استعمال کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے مجھ پہ بہت اس کے بعد کانسیکوینسز آنے ہیں، مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن سچ بولنا اس ملک میں عذاب ہو گیا. خان اسی لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بے توقیری پارلیمنٹ کی نہیں ہوئی، بے توقیری ہمارے عوام کی ہوئی ہے. پارلیمنٹ تو بعد میں آئے گی، وہ تو ایک بلڈنگ ہے. جن لوگوں نے ہم جیسوں کو ووٹ دیا، جن غریبوں نے مر کے 8 فروری کو نکلے ہمیں عزت دینے کی کوشش کی، ان کے نمائندوں کو اٹھانا مطلب آپ نے پر ایم این اے 10 لاکھ لوگوں کو اٹھا لیا اور جیلوں میں ڈال دیا. یہ عوام کی توہین ہے، یہ آئین کی توہین ہے. فائنلی یہ جو کہہ رہی جی بلڈنگ میں لوگ کیسے گھس گئے، یہ کون تھے جو گھسے ہیں؟ رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح لائٹیں آف کر کے، ماسک لگا کے، شرم کرو. دروازے توڑ کے مولانا نسیم تہجد پڑھ رہے تھے، اس کو اٹھا کے لے گئے. آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں اور ہندوستان سے کیا فرق ہے. مجھے نفرت ہے آج کل ہندوستان سے موڈی کی وجہ سے، لیکن جب موڈی کے ہندوستان میں پارلیمان پہ اٹیک ہوتا ہے وہ سیدھا انگلی پاکستان پہ اٹھاتے ہیں. اور یہاں پہ موساد نے اٹیک کیا، سی آئی اے نے کیا، رو نے کیا. کس نے کیا ہے؟ نام تو بتائیں، کام تو بتائیں. کر کون رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ وطن کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ انشاءاللہ کوئی ان کا یہ فضول پینترا کامیاب نہیں ہوگا. نہ پنجابی پٹھان، نہ سندھی بلوچی، نہ کشمیری گلگتی، نہ شیعہ سنی. کرما میں ان لوگوں نے آگ لگائی ہوئی. یہ سارے تانے بانے آپ جوڑے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ نشانہ پاکستان ہے. عمران خان صرف بہانہ ہے.
اچھا شمدانہ صاحب خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر یہ علی امین گنڈا پور ایسی زبان استعمال نہ کرتے تو ایسا وقوع نہ ہوتا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو تھوڑا سا نرم لہجے کرنا چاہیے تھا؟ آپ ان سے کہیں کہ آپ لوگوں نے عورتوں کے کپڑے پھاڑ کے اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہیں۔ خواجہ آصف وہ آدمی جو کہتا تھا کہ فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں کا جوس پی لیا ہے اور یہ اب ڈیفنس منسٹر بن گیا، اس کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ علی محمد کا بھی اس کو غصہ نہیں آتا، اس نے کھڑے ہو کے اس نے بولا خواجہ آصف کو کہ آپ تو وہ کہتے تھے ڈیڈی ڈیڈی باجوہ صاحب عثمان ڈار مجھ سے جیت گیا، مجھے ایم این اے بناؤ، ڈیڈی ڈیڈی یہ کرو وہ کرو۔ اب فائنلی آپ لوگوں نے ریحانہ ڈار کے کپڑے پھاڑ دیے ایک بزرگ عورت کے، اور تم بات کرتے ہو۔ تو یاد رکھے بات وہ کرے گا جس کی اوقات ہوگی بات کرنے کی۔ یہ علی امین پہ کیا انگلی اٹھائے گا؟ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکے۔ اچھا شمدانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جی جو 8 گھنٹے علی امین گنڈا پور غائب رہے، پتہ چلا کہاں گئے تھے، کس نے غائب کیا تھا؟ اور نون لیگ کا میڈیا سیل جو خبریں پھیلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مار کٹائی ہوئی ہے، بڑی ان کی 2-3 دن حالت تشویشناک رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ منظر عام پہ غائب رہے، میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے تھے، ان کی بڑی کٹائی ہوئی ہے۔ اس چیزیں یہ پہلے بتائیں 8 بچے نون لیگ تو میں بتاتی ہوں، نون لیگ وہی پارٹی ہے جو 17 سیٹیں جیت کے اپنی سی ایم بنا لی ہے، وہی پارٹی ہے جو نیشنل اسمبلی میں 40 سیٹوں کے ساتھ پی ایم بناتی ہے۔ ان کی ہر بات جھوٹ سے لیس ہوتی ہے، ان کی ہر بات پاکستان سے غداری سے لیس ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کتنے آرمی کے جرنیلوں کو تھریٹن کیا، نواز شریف کا ریکارڈ دیکھ لیں۔ ختیجہ شاہ کے نانا کا جو بغض تھا وہ مریم نے نکال لیا، ختیجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ یاد رکھے، یہ نہ وطن کے ہیں، نہ یہ فوج کے ہیں، نہ یہ پارلیمان کے ہیں، نہ وطن کے، نہ امن کے، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے ہیں سارے۔ قرآن پہ یہ فارم 47 والے 9 فروری کی جو اولادیں ہیں آئی ہیں، نیچے اوپر بھی قرآن بیٹھا ہوا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا ان لوگوں نے کہ جی ہم جیت کے آئے ہیں۔ ان کی کیا بات کا وزن ہوگا؟ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، عطادار نے یہ بولا، فلانے نے یہ بولا، بولتے رہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بڑے قابل فاضل ہیں۔ 2 سال میں جو پاکستان کا حال ہوا ہے آپ سب نے دیکھ لیا، آپ سب نے ایکسپیرینس بھی کر لیا ہے۔ جو یہ جھوٹ اور کیچڑ خان صاحب پہ ڈالتے تھے، وہ آدمی جس نے کرونا میں لوگوں کو روٹی پہنچائی، دوائی پہنچائی، صحت پہنچائی، ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی، اس کو جیل میں ڈال دیا اور چور کے بچوں کو لائے۔ تو آپ نے دیکھ لیا ڈالر کدھر ہے۔ بجلی کا بل آپ میں سے کون سا بندہ دے سکتا ہے؟ میں تو نہیں دے سکتی۔ عمران خان کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی، جبکہ خان صاحب کا تو اب کلیئر کٹ انہوں نے سٹانس جو اپنایا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی کی صورت بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اگر ان کی نیت ہے کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ ختم کرنے، مرسی کی طرح سے ہم کیا نیگوسیشن کریں؟ -1 کی نیگوسیشن ہوگی نا کہ خان نہیں ہوگا تو جانشین کون ہے؟ لعنت ہے اس نیگوسیشن پہ کہ ہم جانشینوں کی بات کریں۔ خان ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس دن خواجہ آصف نے میری پیروڈی کی 3 دفعہ اسمبلی میں کہتا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ کس نے کہا تھا؟ میں کہہ رہا اپنی آواز تو ٹھیک کر لے، تو ڈیفینس منسٹر تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اس لہجے میں بات کرو، بٹ میں نے کہا میں نے بولا تھا، دوبارہ بھی بولوں گی، کیونکہ اب دنیا کو پروو ہو گیا۔ سعودی آپ کو 1 روپے نہیں دے رہی ہے، امریکہ آپ کو 1 روپے نہیں دے رہی ہے، چین آپ کو 1 روپے نہیں دے رہی ہے۔ پاکستان کی بقا و سلامتی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ عمران خان آئے گا تو پیسے آئیں گے، تب پاکستان بچے گا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اپنے ان کے جو اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں لندن میں، نیو یارک میں، وہ لے آئیں پاکستان، ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو ماننا شروع کر دیں گے کہ پاکستان کے سگے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور جرنلسٹ، یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہوگا فرائیڈے سننے میں؟ بالکل انشاءاللہ بہت پرزور پروٹیسٹ ہوگا۔ بچے دیکھو، آپ لوگ دن دہاڑے آ کے اسمبلی سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاؤ گے، پھر ہماری بہنوں ماؤں کو لے جاؤ گے، پہلے بھی لے کے گئے دوبارہ لے کے جائیں گے۔ مطلب ہم یہاں فلسطین بن گئے یا مقبوضہ کشمیر کہ جو بدماشی کرنی ہے کرو اور ہم چپ رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم پرامن آئین احتجاج کریں گے، وہ ہمارا حق ہے۔ یہ 100 قانون بنا لے، یہ آئین کو نہیں توڑ سکتے۔